بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 29 مئی سال 2020 اور دن ہے آج جمعۃ المبارک، اور آج ہم آپ سے کچھ چیزیں شیئر کرتے ہیں، کچھ فالو اپ سٹوریز اور کچھ ہم لوکل پاکستان لیول پہ بھی کچھ ایسی خبریں ہیں جو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اگلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں، کیونکہ پاکستان پہ بھی ایک ایسا آفت آئی ہوئی ہے جو کسی کو نظر نہیں آ رہی کہ وہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ ایک عذاب آیا ہوا ہے اور وہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، اور پاکستان کی معیشت کو وہ کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے، اس پہ کسی کی توجہ نہیں ہے، بلکہ میڈیا میں بھی وہ چیزیں نہیں ہیں۔ وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو پہ کوشش کریں گے، لیکن فی الوقت ہم آپ کو امریکہ، چائنا اور انڈیا اور پاکستان اس ریجن پہ آج کوشش کرتے ہیں کچھ نئی چیز آپ کو دیں، نئی خبر دیں، نئی اطلاع دیں، تاکہ آپ جو پچھلے مسلسل میری ویڈیوز سن رہے ہیں تقریباً ایک ہفتے سے، اور میں آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہوں اور تازہ ترین خبریں دے رہا ہوں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کی بنیاد پہ، تو وہ اس کی بھی ایک آگے ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے اور فالو اپ کے طور پہ، اور مزید آگے کیا ہو سکتا ہے اس وقت ریجن میں اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے، اس کے لیے یہ خبر اچھی ہے تو آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ لیکن ایک میں ریکویسٹ کروں گا، کافی عرصے سے آپ سے میں نے ریکویسٹ نہیں کی کہ چینل سبسکرائب ضرور کر لیں، اگر نہیں کیا، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور اس کو شیئر کیا کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ ہماری آواز جو ہے میڈ ان پاکستان اور میڈ فار پاکستان، اور سب سے پہلے پاکستانی، ہماری آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اور جناب بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو گھنٹی والا نشان ہے اس کو آپ کلک کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میری جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوا کرے گی تو آپ کو انفارمیشن چلی جایا کرے گی، اس کا نوٹیفیکیشن چلا جائے گا، تو آپ پہلی فرصت میں وہ دیکھ سکیں گے۔ تو جناب سب سے پہلے اس وقت آپ کو پتہ ہے پچھلی 5-7 ویڈیو بلکہ 8-10 ویڈیوز اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو ساری بات سمجھ آئے گی، بات اس سے ہم آگے بڑھاتے ہیں، ریپیٹیشن نہ ہو، تکرار نہ ہو۔ صورتحال یہ ہے کہ چائنا اور انڈیا کا ایک مسئلہ شروع ہوا تھا۔ چائنا اپنا پوزیشن قبضہ اس نے اسٹیبل کر لیا ہے اور حتمی اعلان کر دیا ہے، نو مور ٹاک، کوئی بات چیت نہیں ہوگی، کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، مذاکرات ہوں گے اس سے آگے۔ یہ ہو گیا، اور اس کے بعد اپنے پرچم لہرا دیے، اور مودی اور ٹرمپ کا ایک ٹیلی فون کال ہوئی ہے جناب، مودی اور ٹرمپ کی۔ پہلے تو انڈائریکٹ رابطے ہو رہے تھے، اور انڈائریکٹ رابطے سے مراد ہے واشنگٹن میں جو سفیر تھے انڈیا کے، وہ متحرک تھے، وہ کوشش کر رہے تھے، کیونکہ پہلے تو دلی میں جو سفارت خانوں کے ذریعے جو دلی میں امریکہ کے سفیر ہیں ان کو انگیج کیا گیا، برطانیہ کے سفیر ہائی کمشنر کو انگیج کیا گیا اور ان سے مدد کی درخواست کی گئی۔ چائنا کے بارے میں وہاں پہ بریف کیا ایکسٹرنل افیئرز کی منسٹری نے، اجیت ڈوول نے، یہ دلی میں ہوا، اور بریف کیا سفارتکاروں کو کہ جناب یہ کچھ ہو رہا ہے، چائنا نے یہ ایگریشن کی ہے، تو آپ کی طرف سے سٹیٹمنٹ آنا چاہیے کہ چائنا کے خلاف، کیونکہ یہ ہمارے علاقے میں گھس آیا ہے، ہمارے علاقے میں قبضہ کر لیا ہے، سکم کے ایریے میں قبضہ کر لیا، مشرقی لداخ میں، جنوبی لداخ میں، گلوان کی وادی پہاڑیوں پہ، ان پہ قبضہ کر لیا ہے، تو لہٰذا آپ کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئے۔ تو ابھی تک انڈیا کو سفارتی سطح پہ بالکل ایک عبرتناک شکست ہوئی ہے، سفارتی لیول پہ، ڈپلومیٹک لیول پہ، کہ کسی بھی سفارت خانے نے اور کسی بھی ملک کی وزارت خارجہ نے ایک لفظ بھی نہیں بولا چائنا کے اگینسٹ، یا یہ جو چائنا اور انڈیا کے درمیان تنازع چل رہا ہے ایک لفظ نہیں بولا۔ اور بڑی کوشش کی انڈیا نے، دلی میں بھی مختلف غیر ملکی سفارتکاروں کے ذریعے ان کو بریف کیا، اجیت ڈوول نے بھی کوشش کی، پھر را کے چیف جو ہیں وہ متحرک نظر آئے، اور پھر
اپنے ملک کے سفیروں کو جو مختلف ملکوں میں تعینات ہیں، یورپی یونین میں ہیں، برطانیہ میں ہے، جرمنی میں ہے، فرانس میں ہے، امریکہ میں ہے، واشنگٹن میں ہے، نیو یارک میں ہے، اقوام متحدہ میں ان کے جو مندوب ہیں، ان سب کو انہوں نے کہا کہ آپ متحرک کریں اور سفارتی لیول پہ چائنا کے اگینسٹ اس کو آپ ایگریشن ظاہر کریں تاکہ ہمیں کوئی حوصلہ ہو۔ لیکن انڈیا کو جناب عبرتناک شکست ہوئی سفارتی سطح پہ۔ فوجی سطح پہ تو چائنا نے ان کو دے دی شکست، وہ ہم آپ کے سامنے ہی ہیں، اور پوزیشن وہ قبضہ لے نہیں سکتے، اور فوجی طاقت کے ذریعے نہ فوجی طاقت استعمال کر سکتے ہیں چائنا کے اگینسٹ، اور نہ ہی قبضہ لے سکتے ہیں واپس طاقت کے بل بوتے پہ۔ یہ تو ہوئی فیلڈ میں شکست، میدان جنگ میں آپ کہہ لیں، اور اس کے بعد اگلی شکست ان کو ہو گئی سفارتی لیول پہ۔ تو یہ چیز ہوئی، اور اس کے بعد یہ چل رہا تھا نیچے وزارت خارجہ کی سطح پہ، وزیر خارجہ کے لیول پہ یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں، ایمبیسیڈرز لیول پہ یہ باتیں چل رہی تھیں، اور واشنگٹن میں انہوں نے کیا کہنا ہے لابیسٹ بھی ہائر کیے، انگیج کیے، کہ آپ لابیسٹ مین ریپبلکن کے سینیٹرز، ڈیموکریٹ کے سینیٹرز، کانگریس مین، ان کو بھی انگیج کیا کہ آپ جناب ہمارے لیے لابنگ کریں، آپ ہمارے لیے لابی کریں، اور ہمارے فیور میں وائٹ ہاؤس سے، پینٹاگون سے اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے، ان تینوں میں سے کسی ایک جگہ سے بھی ہماری فیور میں اسٹیٹمنٹ آئے۔ بالکل اس طرح میں آپ کو بتا دوں جیسا کہ یہ ہوا تھا پلوامہ اور بالا کوٹ۔ تو پلوامہ اور بالا کوٹ جب ہوا تو اس وقت واشنگٹن کی اور دلی کی ایک زبان تھی، ادھر سے دلی سے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو ہوتا تھا، ادھر سے واشنگٹن سے ہو سکتا آ جاتا تھا پومپیو کی طرف سے، اور اس میں کہا صبر و تحمل کریں، یہ کریں، وہ کریں، یہ فلاں کریں، ڈھمکان کریں، اس طرح کی باتیں کی جاتی تھیں، اور اس کا مطلب تھا کہ ذرا پریشر۔ تو اس بار ایسا نہیں ہوا، اور یہ ایک جناب کیٹاگوریکلی اب یہ خطرے کی اب اگلی گھنٹی یہ ہے کہ اب یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ جناب چائنا اور امریکہ، کیونکہ یہ ایک پراکسی تھی، یہ پہلی شکست ہوئی ہے انڈیا کو تو ہوئی، لیکن اس سے پیچھے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ کریں، اور ہم نے آگے جا کے سی پیک کو کنٹرول کرنا ہے، گلگت بلتستان کو کنٹرول کرنا ہے، وہ جو پیچھے فورسز بیٹھی تھیں جو اب سامنے نہیں آ رہی، تو ان کو بھی ایک شکست ہوئی ہے۔ اب اگلی باتیں یہ ہیں جناب کہ اب جو گفتگو چل رہی ہے یہ بین الاقوامی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، اور ادروائز بھی کچھ چیزیں رپورٹ نہیں بھی ہو رہی، کیونکہ پاکستان اس خطے کا ایک اہم ترین پلیئر ہے جی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے، اور اس وقت پوزیشن بھی ایسی ہے، تو یہاں بھی ہمارے پاس بھی انفارمیشنز آتی رہتی ہیں۔ اور اب یہ ہوا ہے کہ جناب امریکہ کے واشنگٹن میں ذرا خطرے کی گھنٹیاں بجی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ توقع نہیں تھی ہمیں چائنا سے کہ وہ اس طرح کا کام کرے گا، لیکن اس نے کر دیا، اب لہٰذا اس لڑائی میں ہمیں تو نہیں پڑنا۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ اب کچھ عرصہ پہلے یہ ہوا کہ اب ذرا تھوڑا سا ہمیں مسلز دکھانے چاہیے، کچھ ایسا کام کرنا چاہیے۔ واشنگٹن نے کہا کہ ذرا میسج جائے دنیا کو، اور ہماری دھاک پھر بیٹھ جائے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ یہ تھا، اور یہ خبر جناب واشنگٹن پوسٹ میں بھی چھپ چکی ہے، اور ادروائز بھی سفارتی ذرائع بھی تصدیق کر چکے ہیں، اور جو مختلف ملکوں کے سفارت خانے اپنے اپنے ملکوں کو بھیجتے ہیں، وہاں کی پلس بھیجتے ہیں، وہ بھی تو ڈائری بھیجتے ہیں سادہ زبان میں، تو پاکستان کو بھی اس بارے میں انفارمیشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب انہوں نے کہا کہ 1992 میں 1992 میں آخری بار ایٹمی تجربہ کیا تھا جی امریکہ نے، اور اس کے بعد اب کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسا کام کیا جائے کہ مزید، اس کی میں ریزن بتاتا ہوں، سمبولک ریزن ہوتی ہے، جیسے ہم پاکستان اپنے مسل دکھانے کے لیے مختلف میزائل ٹیکنالوجی پہ تجربے کرتا رہتا ہے، نئے نئے میزائل
تجربے سے تجربہ کرتا ہے، نئے نئے میزائل انٹروڈیوس کرواتا ہے، لانگ رینج کے، شارٹ رینج کے، فضا سے فضا میں، زمین سے فضا میں، زمین سے زمین پر، پھر سمندری حدود میں۔ تو اس کا مطلب ایک میسج ہوتا ہے کہ جناب ہم اپنے دفاع کے لیے تگڑے تگڑے کام کر رہے ہیں اور جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم دشمن کے دفاعی صلاحیت سے بھی واقف ہیں اور اپنی دفاعی صلاحیت بھی بڑھا رہے ہیں۔ یہ اس کا ایک ہوتا ہے سمبولک اثر ہوتا ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اب اور یہ انڈیا بھی کرتا ہے، اور انڈیا کے زیادہ تر جو جدید ترین ٹیکنالوجی ابھی اس میں نہیں آ سکتی، وہ ٹھس ہو گیا۔ ہمارے پاس JF-17 ہے جو ہے وہ ایک ہمارے پاس بہت خالص ٹینک ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ پھر میزائل تو خیر ہمارے پاس بے شمار ہیں، اس کا تو میں کہتا ہوں میرا خیال ہے جیسے آپ ریڑھیوں پہ پھل خریدتے ہیں نا، اس طریقے سے ہمارے پاس ایسی ورائٹی ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ جناب اب واشنگٹن نے یہ کہا کہ ذرا ٹرمپ انتظامیہ، کیونکہ الیکشن کا بھی سال ہے اور کرونا کی وجہ سے ذرا ٹرمپ نیچے گئے ہوئے ہیں، ٹویٹر کے ساتھ بھی ان کا پنگا ہو گیا ہے، اور کل انہوں نے ایک نیا آرڈر بھی جاری کر دیا ہے، اس پہ بھی کسی وقت بات کریں گے۔ تو جناب ٹرمپ انتظامیہ نے ایک بند کمرے کا اجلاس بلایا اور اس میں یہ کہا گیا کہ نیا تجربہ، ایٹمی تجربہ کیا جائے، کیونکہ جو ایک کولڈ وار اس وقت سٹارٹ ہونے والی ہے، یہ امریکہ اور چین کے درمیان سرد جنگ کا زمانہ دوبارہ آنے والا ہے، جو کہ کسی زمانے میں امریکہ اور روس کے درمیان تھا۔ تو لہٰذا اس سے پہلے کہ چائنا کا دبدبہ اور چائنا کا جو ہے ایک ٹیکا بہت زیادہ ہو، اس کو دبانے کے لیے ہمیں اس کولڈ وار کو یہیں دبانے کے لیے، چائنا کا سائز یہیں کٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ اس میں 3 سے زیادہ سورس ڈسکلوز کیے گئے ہیں جو یہ اجلاس ہوا، اور AFP نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، اور اس میں 2 سابق عہدیداروں کو خاص طور پہ AFP نے کلوز کیا، اور ہم اپنے اپنے سفارتی ذریعے سے خبر دے رہے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی ڈسکشن کی گئی کہ کیونکہ روس اور چین کی قربت بھی بڑھتی جا رہی ہے، ایک ریزن، اور دوسرا روس اور چائنا جو ہے وہ بھی یہ کام آہستہ آہستہ کر رہے ہیں، کچھ اعلانیہ کر رہے ہیں، کچھ خاموشی سے کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں وہاں پہ ہوئی، لیکن وہ اس میں پھر تردید بھی آتی رہتی ہے، لیکن تردید آپ کو پتہ ہے یہ ایک وہ کہنا، وہ پنجابی میں ایک لفظ ہے کہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے والی بات ہوتی ہے، تو یہ ہوتی ہے، اور صرف اپنی سائڈ سیف کرنے کے لیے، سکن سیف کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے۔ لیکن واشنگٹن جناب اس میں خبر یہی ہے کہ واشنگٹن تیزی سے اس پہ عمل پیرا ہے، اور وہ ایک جدید ترین جوہری تجربہ کرنا چاہ رہا ہے، اور جوہری تجربے کی تیاری جو ہے وہ کر چکا ہے، اور اب اس کے لیے ٹائمنگز کا تعین کرنا ہے انہوں نے، کہ ٹائمنگز جو ہیں وہ کیا ہونی چاہیے، کب ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ایک بات بتا دوں کہ پہلے سے ایک ایگریمنٹ موجود ہے امریکی جوہری ہتھیاروں سے متعلق، 6 افریقی ایگریمنٹ بھی موجود ہے، امریکہ کا، چائنا کا اور رشیا کا۔ اس کے بارے میں بھی سوچا گیا کہ اس کو ہم نے کیا کہنا چاہیے، سیٹ اسائڈ کر دینا ہے، یا پھر اس کے اندر، اس فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے ہم یہ کام کریں گے۔ یہ بھی چیز زیر بحث آئی، لیکن جو سب سے زیادہ ہے معاملہ خراب، وہ معاملہ یہی خراب تھا کہ چائنا کا اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا ہے، اور چائنا کے ساتھ پیچھے رشیا بھی موجود ہے اس کے ساتھ، اور خاص طور پہ جنوبی کوریا، شمالی کوریا کا معاملہ بھی آیا کہ اس میں بھی یہ کام کیا جا رہا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ اور ٹرمپ انتظامیہ جناب اس بارے میں اب یہ فیصلہ کریں گے کہ حتمی طور پہ یہ کیا کرنا چاہیے، اور اس میں پھر پینٹاگون نے اپنا انپٹ دیا۔ یہ اس اہم ترین اجلاس میں پینٹاگون کا اپنا انپٹ تھا، CIA کے آفیشلز اس میں شریک تھے جناب۔ یہ سارے ایک بند کمرے کا اجلاس جو تھا، CIA بھی تھی، FBI کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے پینٹاگون کے سینئر آفیشلز تھے،
اور سیکورٹی نیشنل سیکورٹی سے متعلق لوگ بھی اس میں موجود تھے۔ تو یہ چیز ہو گئی اور اس کی ریزن یہی ہے۔ اب ایک اور خبر، چائنا بھی ظاہر ہے اس سے غافل نہیں ہے۔ اب چائنا نے کیا کیا ہے، چائنا نے اپنا جو دفاعی بجٹ جو ہے وہ بڑھا دیا ہے اور یہ بڑھایا ہے 6.6% اور 178 ارب ڈالر جو ہے وہ مختص کیا گیا ہے۔ اور یہ مسلسل یہ بھی ایک میسج ہوتا ہے کہ جناب ہم کیا کہنا چاہیے کہ ہم بھی جاگ رہے ہیں اور جو دشمن یا اپوزیشن جو ہیں وہ ہماری اپوزیشن جو ہے وہ جو تیاریاں کر رہی ہے اپنے ڈیفنس بجٹ میں اور ڈیفنس کے شعبے میں، تو اس سے ہم بھی ہیں۔ تو چائنا نے بھی اپنا دفاعی بجٹ جو ہے وہ بڑھا دیا ہے اور اس میں وزیر اعظم چائنا نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ وقت کی ضرورت ہے اور ضروری ہے اور خطے کی صورتحال ہے، اور اب تو ظاہر ہے جو چائنا اور انڈیا کا ہوا تو اس میں تو اب ان کی گنجائش بھی بنتی ہے۔ پھر یہ کہ چین نے جناب یہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 6.6% کا اضافہ کیا ہے اور 2018 میں چین نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اگلے 3 سال مسلسل دفاعی بجٹ بڑھائیں گے، لیکن کرونا کی وجہ سے جو ایک اکانومی کو ڈس پڑی ہے اس کے باوجود انہوں نے ڈیفنس بجٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ تو امریکہ کے بعد یہ چائنا جو ہے وہ دوسرا بڑا ملک ہے جس نے اپنے دفاعی بجٹ میں سب سے زیادہ مختص کیا ہے، اور چین کے مقابلے میں امریکہ نے کیا کیا جناب؟ امریکہ اس سال اپنے دفاعی بجٹ کے لیے 738 بلین ڈالر اس نے مختص کیے ہیں، اور یہ گزشتہ چند برسوں میں جو رسہ کشی چل رہی ہے، چائنا جو ہے وہ اپنی افواج کی ترقی پہ کھربوں روپیہ خرچ کر رہا ہے، کھربوں یوان، روپیہ تو ادھر نہیں ہوتا، کھربوں یوان خرچ کر رہا ہے۔ اور اس سے آپ اندازہ کر لیں جناب کہ چائنا اور امریکہ اس وقت کس حد تک ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنے کے موڈ میں ہیں، کیونکہ کرونا کے پس منظر میں وہ بھی ایک الگ کہانی ہے، وہ ابھی ختم نہیں ہوئی کہ کس طریقے سے کرونا کا سارا الزام جو ہے وہ بدستور چائنا پہ لگایا جا رہا ہے، ایک دوسرے پہ الزام تراشی کی جا رہی ہے، اور امریکہ یہ سمجھتا ہے، امریکن اسٹیبلشمنٹ اور امریکن انتظامیہ، ٹرمپ انتظامیہ وہ یہ سمجھتی ہے ابھی بھی، اور یورپ بھی یہی سمجھ رہا ہے کہ کرونا کے معاملے میں چائنا نے ان کے ساتھ دھوکہ دیا ہے، دھوکہ کیا ہے، اور بروقت انفارمیشن نہیں دی، بروقت بات نہیں بتائی، اور پہلے اپنے آپ کے اپنے گھر کو سیدھا کیا ہے، ہاؤس ان آرڈر کیا، اور اس وقت تک یہ جو وائرس ہے یہ یورپ، امریکہ اور مغرب اور برطانیہ تک پھیل چکا تھا اور یہ ہمیں نہیں بتایا۔ تو وہ ابھی بھی اس پہ ہے کہ یہ سم تھنگ کچھ ہڈن چیزیں ہیں جو یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ تھا جناب صورتحال امریکہ اور چائنا کے درمیان، اور اس کا پاکستان پہ ایک اور بھی میں آپ کو بتا دوں، ٹرمپلو میسی ایک نئی ٹرم آ گئی ہے، اور یہ امریکہ کی جی چین کے لیے نئی حکمت عملی وضع کی گئی ہے کہ اس کا نام دیا گیا ہے ٹرمپ سے ٹرمپلو میسی کہا گیا ہے، اور اس میں اب وہ کیا نئی جہت لے کے آئیں گے وہ انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے جناب کہ امریکہ چائنا کا راستہ روکنے کے لیے کیا کرنا چاہتا ہے، اور صدر ٹرمپ دوبارہ کس بنیاد پہ کامیاب ہوں گے، اور کیا صدر ٹرمپ کو دوبارہ سے کامیاب کروانا بھی چاہتی ہے امریکن اسٹیبلشمنٹ یا نہیں، کیونکہ یہ کافی کچھ چل رہا ہے، اور یہ ساری باتیں ہی ہیں کہ جناب جو کسی بھی ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کے سیاسی نظم و نسق میں ایک نان فنکشنل کا رول ادا کرتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اصل جو اسٹیٹس چلا رہی ہوتی ہے وہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ پوری کی پوری ریاستی مشینری ہے
اس کے ساتھ کچھ اور محکمے بھی ہوتے ہیں جو مستقل کسی بھی ریاست کو چلا رہے ہوتے ہیں، اور جو پولیٹیکل فیس ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں، وہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو پہ انشاءاللہ ہم کچھ قومی سیاست پہ بات کریں گے اور کچھ اہم ترین قومی امور پہ۔